چیز ہے. بولو محبت بہت بڑی چیز ہے. میں آج آپ کو نبی پاک کی ایک محبت بتا دوں. سب سنیں گے؟ بولو انشاءاللہ سنیں گے, دل خوش ہو جائے گا. لیکن یہ 3 کام کریں گے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. ارے میرے پیارو, آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا حضرت حلیمہ کا. بولو حضرت. تو حضرت حلیمہ بھی آپ کی ماں ہوئی, جیسے بی بی آمینہ آپ کی ماں ہے, حضرت حلیمہ بھی آپ کی ماں ہے. بس اتنا کہو گے کہ بی بی آمینہ سگی ماں ہے اور حضرت حلیمہ ریزائی یعنی دودھ پلانے والی ماں ہے, لیکن دونوں کا درجہ تو کس کا ہے؟ ماں کا ہے. اب حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی جس کا نام شیمہ, بولو کیا نام؟ شیمہ. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب دودھ پینے کے لیے حلیمہ کے یہاں گئے تو وہاں شیمہ بڑی تھی عمر میں. ہمارے نبی عمر میں مرتبے میں نہیں, عمر میں چھوٹے تھے اور شیمہ بڑی تھی. تو شیمہ خیال رکھتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. خیر وہ زمانہ, دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو گیا. پھر تو سب بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے. اب جہاں شیمہ رہتی تھی وہ قبیلے کا نام قبیلہ بنو سعد, جو مکے سے دور قبیلہ بنو جہاں, اور وہاں ایسے اناج کا اکال پڑا, کھانے کے لوگوں کی پریشانی, پینے کی پریشانی. وہاں کی سارے قبیلہ بنو سعد کی عورتیں جمع ہوئی اور جمع ہو کر کہا کہ ہم سب عورتوں کو مل کے آگے بڑھنا پڑے گا اور کچھ نہ کچھ اپنے قبیلے کے واسطے ہم کو اناج پانی کا انتظام کرنا پڑے گا. تو چلو جب عورتوں کی جماعت تیار ہوئی تو اس میں بڑا کس کو بنایا جائے؟ تو کس کو بنایا؟ شیمہ کو. اب شیمہ پورے ساری عورتوں کے ساتھ وہاں قبیلہ بنو سعد سے چلے. مقصد کیا تھا؟ اناج پانی, کھانے پینے کی ویوستھا ہو جائے. ہم سب ویوستھا لے کر ہمارے قبیلے میں آئے کیونکہ ہمارے قبیلے کے بچے بھوکے پیاسے ہیں. اب یہ ویوستھا کرنے کے لیے پوری عورتوں کی جماعت چلی مکہ مکرمہ ہے. بولو کہاں پر آ گئے؟ مکہ میں آئے تو معلوم ہے 50% مکے کا بھی وہی حال ہے. یہاں بھی بارش نہیں ہے, یہاں بھی اناج نہیں ہے, یہاں بھی لوگ پریشان ہیں. تو کسی نے شیمہ کو کہا مدینے جاؤ, تمہارے بھائی بادشاہ ہے, شہنشاہ ہے, اور اتنا پیسہ آتا ہے اور اتنا پیسہ لوگوں میں لٹاتے, اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے ہیں, سب کو دے دیتے ہیں. اور یاد ہے تمہارے بھائی کا نام یاد ہے؟ تو شیمہ نے کہا یاد ہے, محمد بن عبداللہ. محمد بن نام محمد اور ان کے ابا کا نام. اب کہا ان کے پاس جاؤ. تو کچھ لوگوں نے کیا کہا, اے شیمہ نہیں جانا, وہاں نہیں جانا, بہت بڑے بادشاہ ہیں, تم لوگ سب غریب ہو, تمہارے کپڑوں کے ٹھکانے نہیں ہے, وہ بہت بڑے بادشاہ ہے اور بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. شیمہ نے جب سنا کہ میرے بھائی, بولو کون, مدینے میں ہے, کہا چلو چلتے ہیں. اب کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں تھا, 600 کلومیٹر کا سفر طے کرتے آج جہاں مسجد قباء ہے, قباء, وہاں شیمہ نے ساری عورتوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ تم یہی رہو, اب میں اکیلی آگے جا رہی ہوں. اب شیمہ پوچھتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے 10 قدم دور کھڑی ہو گئی. وہاں کوئی شخص ملے, ان کو کہا جاؤ اندر جا کر محمد بن عبداللہ کو کہو, محمد بن عبداللہ کو کہو بہن آئی ہے. کون آئی ہے؟ اور کتنے زمانے کے بعد, کہاں دودھ پینے کے وقت کی ملاقات اور اب کی ملاقات, یعنی کئی سال گزر گئے. کہا جا کر کہو بہن شیمہ آئی ہے. تو جن کو کہا نا, انہوں نے کہا یہ ہمارے نبی کی کوئی بہن نہیں ہے, آپ واپس جائے. تو شیمہ نے کہا آپ پیغام تو پہنچاؤ, پیغام پہنچا دو, وہاں سے منع کر دیں گے میں یہاں سے چلی جاؤں گی, لیکن جواب تو لے کر آؤ. میرے دوستو, دل کو رلا دینے والی بات ہے, جہاں ہمارے نبی کو پیغام ملا اور ہمارے نبی کچھ بھی کام میں ہوں گے اور پیغام ملا کہ شیمہ میری بہن آئی, ہمارے نبی کے آنکھوں میں اس وقت جو آنسو کی لڑیاں آئی ہے اور کھڑے ہو گئے اور سیدھے اپنی چادر مبارک جو آپ کے کندھے مبارک پر تھی اس کو اٹھایا اور دروازے کے باہر آئے اور دیکھا, شیمہ کو دیکھا, کہا آؤ میری بہن آ جاؤ, اور کہا چادر بچھا دو. ہمارے نبی نے چادر بچھایا, کہا شیمہ زمین پہ چل کے نہیں آؤ گی, میری چادر ہوگی اس پر تمہارے پاؤں ہوں گے اور تم چلتے ہوئے میرے پاس آؤ گی. یہ کہہ کر تو شیمہ پہلے تو گھبرائی, کہا نہیں محمد تم میرے پاس, کہا نہیں مجھے تم کو میری چادر پہ سے ہی چل کر آنا ہوگا. خیر آئے. اس کے بعد میں کیا ہوا معلوم, شیمہ تھوڑی گھبرا رہی تھی. بھئی کوئی بھی گھبرائے, اتنے بڑے رعبدار چہرے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی نے ہنسنے ہنسانے کے لیے کیا کیا, اپنا یوں کندھے کو یوں اٹھایا, کہا دیکھو یہ نشان دکھا, یہ نشان دکھتا ہے. شیمہ نے کہا دکھتا, بچپن میں تم نے کاٹا تھا, بچپن میں ہم کھیل رہے تھے تو میں نے تم کو دھکا دیا تھا, تم نے مجھے یہاں کاٹا تھا, وہ نشان آج بھی موجود ہے. اور ہمارے نبی نے روتے روتے کہا شیمہ روزانہ وہ نشان دیکھ کر تمہیں یاد کر سکتا ہوں,
روزانہ وہ نشان دیکھتا ہوں تو میں یاد کرتا ہوں کہ میری بہن ہے شیما، لیکن پتہ نہیں کہ کہاں ہے، کبھی مجھے جبرائیل نے بھی نہیں بتایا کہاں چلے گئے، کیا معاملہ ہے، لیکن یہ نشان دیکھ کر تو میں بس شیما نے جب یہ نشان دیکھا تو شیما بھی روئی، بہت دیر تک باتیں ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن اب جانے نہیں دوں گا، اب جانے نہیں دوں گا، اب تم میرے پاس رہ جاؤ گی اور جو چاہیے تمہیں میں دوں گا۔ شیما نے کہا نہیں، میں وعدہ کر کے آئی ہوں، میں میرے قبیلہ بنو سعد والوں سے وعدہ کر کے آئی ہوں، وہاں کھانے کے لالے ہیں، وہاں بھوکے ہیں، غریب ہیں، میں وہاں کا وعدہ کر کے آئی ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکلے اور فرمایا جتنے مدینہ والے ہیں جس کے پاس جو ہو آج میری بہن آئی ہے ان کے دامن کو بھر دیا جائے۔ آپ سوچو کتنے لوگ آئے ہوں گے اور کتنا ہدیہ آیا ہوگا، کتنا تحفہ آیا ہوگا، اونٹ کے اونٹ تحفے سے بھرے جا رہے۔ جب سارے اونٹ تحفے کے بھر گئے، ہمارے نبی نے فرمایا شیما جتنے گھنٹے آرام کرنے آرام کرو، سامان ہے میں تمہاری خدمت کروں گا۔ شیما نے کہا نہیں ہم کو جلدی جانا ہے، لیکن شیما نے کہا میں جا رہی ہوں لیکن میرے بھائی ایک کام کرو نا۔ کہا کیا کام کرو؟ کہا جو کلمہ تم نے پڑھا وہ کلمہ مجھے بھی پڑھا دو نا۔ یعنی اب تک جو بھائی بہن کا معاملہ تھا، ہمارے نبی جانتے تھے کہ میری بہن ایمان والی، کہ کلمہ تو اب پڑھ رہی ہے نا، اب پڑھ رہی ہے، جب سارا سامان آ گیا تب کلمہ پڑھ رہی ہے۔ تو ہمارے نبی نے تو ایک کافرہ بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیا نا۔ بس ہمارے نبی نے جیسے دیکھا کہ شیما نے کلمہ پڑھا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ایک بھائی کے ذریعے سے بہن کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اب سننا جو معاملہ، اب ایک اونٹ لایا گیا، کیونکہ سارے اونٹوں پر تو سامان لدا ہوا تھا، ایک اونٹ لایا گیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا اونٹ تھا۔ اتنا پیارا اونٹ لایا گیا، ہمارے نبی نے فرمایا شیما بھائی کی طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لے۔ اب اونٹ بیٹھا ہوا ہے تو شیما بیٹھنے جا رہی ہے، ہمارے نبی نے کہا نہیں ایسے نہیں بیٹھو گی، ایسے نہیں۔ ہمارے نبی ایسے بیٹھ گئے، ایک پاؤں نیچے ایک پاؤں تھوڑا اوپر، کہا شیما تیرا ایک پاؤں میرے ہاتھ پر ہو، میرے پاؤں پر ہوگا اور دوسرا پاؤں میرے یوں ہاتھ پر ہوگا اور اس طرح تم اونٹ کے اوپر بیٹھو گی۔ تو شیما نے کہا نا، جب محمد بن عبداللہ کہتی تھی تو آپ کے چادر پر آنے شرم آتی تھی، اب محمد الرسول اللہ کہتی ہوں تو رسول کا پاؤں نیچے میرا پاؤں پر، رسول کا ہاتھ نیچے اور میرا پاؤں پر۔ ہمارے نبی نے کہا نہیں، آج تیرا پاؤں مبارک میرے پاؤں مبارک پر اور تیرا دوسرا پاؤں میرے ہاتھ مبارک پر، تاکہ قیامت تک آنے والے ہر بھائی کو پتا چلے کہ بہن کا مقام کیا ہوتا ہے، اور قیامت تک آنے والے کو پتا چلے کہ محبت کس کو کہا جاتا ہے۔ میرے پیاروں اس طرح ہمارے نبی نے بٹھایا۔ اچھا بٹھا تو دیا تو شیما روتے روتے، عورت تھی نا، روتے روتے مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی ہمارے نبی کو۔ وہ سمجھے کہ ابھی ہمارے نبی جا رہے، ہمارے نبی نے فرمایا نہیں دوسری عورتیں کہاں ہیں؟ کہا مسجد قباء کے پاس۔ ہمارے نبی نے فرمایا تیرے اونٹ کی رسی میں پکڑوں گا، مسجد قباء تک تجھے لے کر جاؤں گا۔ میرے دوستو 4-5 کلومیٹر تک ہمارے نبی چلتے گئے، خود بھی روتے گئے، شیما بھی روتی گئی، خود بھی روتے گئے، شیما بھی روتی گئی۔ جب مسجد قباء آئی اور ساری عورتوں نے جب سامان دیکھا، ساری عورتوں کی عقلیں حیران ہو گئی، اور شیما نے آ کے جو اپنے بھائی کے بارے میں روتے روتے سنایا، اور جب وہ قافلہ روانہ ہوا ہمارے نبی اور صحابہ اس وقت تک کھڑے رہے جب تک قافلہ نگاہوں سے دور نہیں نکل گیا۔ اور پھر ہمارے نبی انکوائری کرتے گئے میری بہن کا کیا حال ہے، میری بہن کا کیا حال ہے۔ پتہ چلا کہ شیما مکہ پہنچی، مکہ مکرمہ سے اپنے قبیلہ پہنچی اور اپنے بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف کی کہ 48 گھنٹے میں 370 لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ ہے محبت میرے پیاروں۔ آج ہم لوگ کو محبت، بہن تو دور کی بات، ماں سے محبت کرنا ہو تو بیوی سے ڈر لگتا ہے، ابا سے محبت کرنا ہو تو ڈر لگتا ہے۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہاں یہ ہے، پریشر تو ہے گھر میں، آج بڑا پریشر ہوتا ہے گھر میں کہ بھائی اگر بہن کو کچھ دے دے اور بیوی نے دیکھا، آہا گھر میں کربلا کھڑا ہو جاتا ہے، ماتم کھڑا ہو جاتا ہے کہ آج تک بیوی کو نہیں دیا اور کس کو پہنچایا؟ اس کی کون ہو گئی؟ ننند ہو گئی نا، ہاں بہن کو پہنچایا، ماں کو پہنچایا۔ اور جیسے میں نے کہا نا کہ اگر کسی کو اپنے اندر یہ 3 چیزیں پیدا کرنا ہے، کسی کو جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہے لیکن آج جمعہ میں وہ ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ اب سے میں سچ بولوں گا۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو، بولو سچ بول۔ حالات آئیں گے حالات آئیں گے لیکن ہم کیا بولیں گے؟ سچ بولیں گے۔ بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 2، کسی کو دھوکہ
نہیں نہیں، اگر آپ نے کسی کا قرضے میں پیسہ لیا ہوئے نا، اگر اللہ نے دیا ہے نا، جا کے دے دو. ارے بولو جا کے دے دو سب. کیونکہ آپ نے اگر قرضہ لیا ہے مثال کے طور پہ 50,000 روپیہ، تو آپ کے پاس نیا موبائل آیا، وہ کیسے آیا؟ آپ کے پاس اچھا چشمہ کیسے آیا؟ آپ کے پاس اچھی گھڑی کیسے آئی؟ آپ کے پاس اچھی بائک کیسے آئی؟ جو چیز آپ کے پاس آئی ہے، اگر اسی کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے اور وہ دے دیتے تو ہمارا نام دھوکے والوں میں نہیں ہوتا. اور یاد رکھنا، جو دھوکہ دیتا ہے نا، اللہ فرماتے مرنے سے پہلے تو بھی بہت بڑا دھوکہ کھائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو سچ بولیں گے. نمبر 2 بولو دھوکہ، اور نمبر 3 آپس میں محبت. کسی سے بات نہیں کرتے ہو، کر لو بات جا کے. ہاں بہت سارے ہوتے ہیں، پڑوسی سے بات نہیں کر رہے، چچا سے بات نہیں کر رہے، خالہ سے بات نہیں کر رہے، پھوپھو سے بات نہیں کر لو، جا کے بات کر لو. اب یہ سوچنا ان کی غلطی کہ میری غلطی، تو شیطان کبھی بھی آپس میں ملنے نہیں دے گا. بولو شیطان کبھی بھی آپس میں ملنے نہیں دے گا. سوچ لے، اس کی غلطی میری غلطی، میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں. میں جاؤں گا اور یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ وہ میرے بڑی عمر کا کہ چھوٹے عمر کا. میں جا کے معافی مانگوں گا. اچھا یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ سامنے والا معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. میرا کام ہے معافی مانگنا، اور اللہ کی قسم آپ معافی مانگ لو. ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے واسطے معافی مانگے گا اللہ اس کو عزتوں ہی عزتوں سے مالا مال کر دے گا. اور جب ہمارے نبی کہہ دے عزت ملے گی، تو دنیا کا کوئی راندر والا یا کوئی سورت والا یا کوئی انڈیا والا ہماری عزت کو ختم کر سکتا؟ اس لیے 3 کام کرنا. اور 3 کام کرنے کے لیے میں نے کہا نا، ایک کام کرو آٹومیٹک 3 کام آئیں گے. سچ بولتے ہو جاؤ گے، دھوکہ نہیں دو گے، محبت کرو گے. اور وہ کام کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. نماز میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ جتنے دین کے شعبے ہیں آٹومیٹک ہمارے اندر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ بہت زیادہ ایمان کے شعبے. ایمان میں کتنے شعبے ہیں؟ بخاری شریف میں الایمان بضع و ستون شعبہ. بخاری شریف میں لکھا ایمان کے 60 شاخیں ہیں. کسی روایت میں لکھا ایمان کی 70 شاخیں ہیں. کسی میں لکھا ایمان کے 80 شعبے. ارے بھائی اتنے شعبے پر کب عمل کریں گے؟ بہت آسان طریقہ بتایا، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، آٹومیٹک پورا دین اور شریعت ہمارے اندر آئے گی. تو کون کون تیار ہے؟ چلو وقت ختم ہو رہا ہے. کون کون تیار ہے؟ سب پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ تینوں باتیں ہماری زندگی میں آئے گی. اور میرے دوستو، جو میں نے حضرت شیمہ کا واقعہ سنایا، واقعتاً ہمارے دل کو ہلانے والا واقعہ ہے. اگر ہم اپنی بہن سے غلط سلوک کرتے ہو، بھائی سے، ماں سے، ابا سے، خاندان سے، دنیا والوں کے سامنے اچھے بنتے ہو اور گھر میں اور خاندان میں ہم برے ہو، تو سمجھنا اس سے بڑا برا آدمی کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ہم سب ارادہ کر کے چلے. تھوڑا اپنے اوپر مار پڑے گی، لیکن انشاءاللہ وہ مار آگے چل کر ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.